إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبے کے لیے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا، بہت چھوٹی سی آیت ہے۔ شیطان مردود کو اللہ رب العزت نے جب نکالا اور کہا کہ نکل جائے یہاں سے، اخرج منہا مذموما مدحورا، ذلیل اور خوار ہو کر بھاگ یہاں سے، تو اس نے اللہ رب العزت سے اپنی عبادتوں کا صلہ مانگا اور یہ کہا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک کے لیے مجھے تم مہلت دے دے، میں قیامت تک۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت دی گئی۔ اب اس نے وہاں پر اللہ کے سامنے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں چونکہ یہاں سے نکلا ہوں، آپ نے مجھے نکال دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ آدم ہے، تو اب میں اولاد آدم کو اور آدم کی جو بھی نسل ہوگی قیامت تک کے لیے میں سب کو گمراہ کروں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور میں ان کے داہنے سے، وَشَمَائِلِهِمْ بائیں سے، اور آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اور ایک جملہ جو آج کے خطبے کے لیے میں نے پڑھا ہے، اس نے کیا کہا شیطان مردود نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر، جو صراط مستقیم ہے، میں اس راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سڑک وغیرہ پہ ابھی کوئی دھرنا دینا ہوتا ہے کسی کو، تو آدمی سڑک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں اب کسی کو نکلنے نہیں دیں گے۔ تو شیطان مردود نے یہ کہا کہ میں صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، کسی کو صراط مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا۔ اللہ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، جس نے بھی تیری پیروی کی اس سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا میں۔ اب یہ شیطان مردود وہاں سے جب دنیا میں پھینکا گیا، جب دنیا میں آیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے شریعت بھیجی، پیغمبر بھیجے، صراط مستقیم بھیجا کہ اے لوگوں یہ صراط مستقیم ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم لوگ دنیا میں جاؤ اور اب میں اپنی ہدایت تم تک بھیجتا رہوں گا، اب جو میری ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ جنت کا مکین ہو جائے گا، جنت کا حقدار ہو جائے گا، وہ وہاں پر رہے گا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی رنج و ملال ہوگا۔ اب شیطان مردود کا کام کیا ہے کہ کیسے لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹائیں۔ عزیزان محترم، یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے، بڑے نقطے کی بات ہے۔ اگر آپ نے اس نقطے کو سمجھ لیا
تو سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن پاک کی جڑ تک پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطابات کی جڑ تک پہنچ گئے۔ قرآن پاک کے بھیجنے کا مقصد ہدایت ہے اور اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد بھی ہدایت، تو جڑ اس کی۔ اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آخری پیغمبر بھیجا اور ان کے اوپر شریعت اتار دی، قرآن پاک، اور قرآن پاک کی تشریح اس کی حدیثیں۔ نبی سے کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم تمہارے اوپر یہ قرآن اتار رہے ہیں تاکہ اس قرآن کی تفسیر، اس کی وضاحت تم کرو جو بھی ہم اتار رہے ہیں۔ اس کو کہتے تبیین، وضاحت کرنا، اس کو کھول کھول کر بیان کرنا، اس کے معنی اور مطلب کو بیان کرنا۔ تو اب دو چیزیں ہو گئی، ایک ہو گیا قرآن، ایک چیز ہو گئی حدیث۔ اب ہم آپ کو یہیں سے خلاصہ بتاتے ہیں کہ شیطان کی کوشش یہ ہے کہ پہلے تو لوگوں کو دین اسلام کی طرف نہ آنے دے، یہ پہلی کوشش، کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی مذہب کو مانے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن دین اسلام کی پیروی نہ کرنے پائے، یہ شیطان کی پہلی کوشش۔ اچھا مان لیجئے کہ آدمی نے سارے بندھنوں کو توڑ کر اسلام کی طرف آ گیا، اب وہ مسلمان ہو گیا، اب شیطان مردود کیا کرے گا؟ اب تو آدمی مسلمان ہو گئے، اب تو آپ کہیں گے ہم تو ہدایت پر آ گئے، شاہراہ ہدایت پر کھڑے ہو گئے، اب تو صراط مستقیم پر کھڑے ہو گئے۔ اب شیطان کی دوسری کوشش یہ ہے کہ تم نبی کی باتوں پر عمل نہ کرنے پاؤ۔ مسلمان تو ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اب تم نبی کی باتوں پر عمل نہ کرنے پاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو اب شیطان کی کوشش یہ ہے کہ رسول کی طرف لوگ نہ آنے پائیں، رسول کی باتوں پر نہ عمل کرنے پائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون ہے، بہت میرے عزیزوں بڑی اہم بات ہے، بہت پوائنٹ کی بات ہے، کون ایسا مسلمان ہوگا جو نبی کی باتوں پر عمل نہ کرے؟ سوچ کے بتائیے، کون ایسا مسلمان ہوگا جو نبی کی باتوں پر عمل نہ کرے؟ تو اب شیطان مردود یہ چاہے گا کہ کچھ ایسا کر دیا جائے کہ لوگ نبی کی باتوں سے دور ہو جائیں۔ اب اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کی باتوں پر عمل کرنا، لیکن نبی کی باتوں کو جس طرح سمجھایا ہے بعد کے فلاں 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 نے اس طرح سے عمل کرنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ نبی کی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بڑوں کی بات یہ ہے، اور ہمارے بڑے بھی بہت جانتے تھے، یہ طریقہ کہ نبی کی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بڑے ہیں جو بہت جانتے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو ہم کو اپنے بڑوں کی بات ماننی ہے۔ اس طرح سے نبی سے ہٹا کر بڑوں کے اوپر لگا دیا۔ اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں کوئی بڑا بڑا نہیں، ہم اللہ کے رسول کی بات مانیں گے۔ اب یہ دوسرا گروہ نبی کی بات سے دور کرنے کے لیے جو کوشش کی اس نے بڑوں کو آگے کر دیا، لیکن سارے لوگ تو ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ نہیں، نبی کی بات کے سامنے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اب ایسوں کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے رسول کو اپنا بڑا مان لیا اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اب ان کو کیسے گمراہ کیا جائے؟ عزیزان محترم، ان کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو حدیثوں سے کاٹ دیا جائے۔ اب کیسے کاٹا جائے؟ یہ حدیثیں پیش کرنے والے کون ہیں؟
یہ حدیث ہے بخاری میں، نسائی مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان حدیث کی کتابوں میں حدیثوں کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے وہ جس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا؟ کون ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ میرے دونوں کانوں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، میں موجود تھا اور اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا؟ یہ ذات صحابہ کرام کی ہے۔ کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی ذات ہے۔ صحابہ کرام ان حدیثوں کو لے کر ہم تک پہنچانے والے، اور محدثین نے اس کی سند کو بالکل صاف کر دیا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ایسے ہے، یہ حدیث ایسے ہے، یہ حدیث موضوع ہے اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب صحابہ کرام کے تعلق سے ذہنوں کو گندا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ لوگ تو حدیثوں کو ہی مانیں گے، یہ لوگ قرآن حدیث کے علاوہ کسی کی بات مانیں گے ہی نہیں، تو پھر ان کے سامنے صحابہ کرام کی باتوں کو اچھالا جائے۔ بھائی صحابہ کرام بھی آپس میں انسان ہی ہیں، وہ بھی آپس میں ہیں، ان کو تو نمونہ تو نہیں بنائے، نمونہ تو اللہ کے رسول کی ذات کو بنایا گیا، لیکن صحابہ کرام کے معاملات کو لے کر اس کو اپنی طرف سے اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے اور اتنی ان کی کردار کشی کی جائے کہ لوگوں کی طبیعت یہ ہو جائے، ارے یہ صحابہ کرام ایسے۔ جب صحابہ کرام کے دل میں ان کا احترام ختم ہو جائے گا تو پھر ان کی باتوں کا کیا ماننا؟ جب صحابہ کرام کی باتوں کا نہیں ماننا ہے تو پھر حدیثوں کی کیا وقت رہ جائے گی؟ اور پھر دھیرے دھیرے یہ طبقہ بھی اللہ کے نبی سے کٹ جائے گا۔ یہ شیطان مردود کی چالیں ہیں، یہ شیطان مردود کی چالیں ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام حدیثوں کو بیان کرتے ہیں اور وہ اتنے سچے ہیں کہ جو واقعہ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا، پورا واقعہ بیان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب کوئی آدمی اس کے اندر سے اپنے مطلب کی باتوں کو نکال لے اور خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرے اور اس کو دوسرا رنگ دے دے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ان من البیان لسحرا، بعض لوگ تو باتوں کے بڑے جادوگر ہوتے ہیں، آپ کو جس طرف گھمانا چاہیں گھما سکتے ہیں، کلا ہے، ان کا آرٹ ہے، یہ فن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بنا دیتے ہیں، ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف ڈال دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے اندر بہت ایسے لوگ اس زمانے میں بھی ہیں۔ قدیم زمانے میں منکرین حدیث کہا جاتا تھا، حدیثوں کا انکار کرنے والے۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایسے ہوئے جو حدیثوں کا انکار تو نہیں کرنے والے ہیں لیکن وہ حدیثوں کو اپنے رخ پر ڈالنے والے ہیں۔ اس کے اندر بھی بڑے گروہ ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ حدیث ساری صحیح حدیثیں نہیں لی جائیں گی، کچھ لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح حدیثیں ہم لیں گے، ہمارے جو مطلب کے ہمارے جو ذہن کے مطابق ہوں گی وہ لیں گے، جو نہیں ہوں گی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح حدیثیں ہم لیں گے لیکن مطلب ان کو ہم پہنائیں گے، مطلب اس کے ہم بیان کریں گے۔ حالانکہ صحیح بات کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کے جو صحابہ کرام ہیں ان کو جو صحابہ کرام جو حدیثیں بیان کریں وہ جس منہج پر چلیں، وہ جس رخ پر چلیں، وہ رخ درست اور صحیح ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے والے ہیں اور اس کو سمجھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب وہ جو بیان کریں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی اور اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ صحابہ کرام کو جو ان کی تشریحات کو اپنے سامنے رکھے وہ آدمی صراط مستقیم پر ہوگا۔ ہم خلاصے میں عرض کرتے ہیں، نمبر 1 قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تشریح کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تشریح کرنے والے صحابہ کرام، اور بس یہیں پر معاملہ رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے آگے تو پھر بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی تشریح کریں گے، اور اپنی اپنی تشریح کریں گے تو وہ تشریح ہم کیسے معتبر مان لیں؟ کیونکہ ہر آدمی کا ذہن الگ ہے، ہر آدمی کی چیزیں الگ ہیں، اپنی فکر ہے، اپنی رائے ہے، وہ اس کو اس لحاظ سے چلے گا۔ تو بس اسی لیے سلف صالحین صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ سلفی کہنے کا مطلب کہ ہم قرآن کو لیتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیثوں کو لیتے ہیں صحابہ کرام سے۔ قرآن کو ہم ویسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کے رسول نے سمجھایا، اور حدیثوں کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا۔
اس کے بعد پھر لوگوں کی اپنی فکریں ہیں، جو جیسے چاہے کرے۔ اب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت نظر آئیں گے۔ محمد شیخ صاحب جو حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ امین اسد اصلاحی صاحب ہیں، اور جماعت اسلامی کی ایک بڑی جماعت ہے جو حدیثوں کو اس طور پر نہیں لیتی، جو اس کے اندر اس بات کے قائل ہے کہ جو قرآن کے مطابق حدیثیں ہوں گی وہ لیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، جو حدیث کو لیتے ہیں اور پھر اس کی اپنی تشریح کرتے ہیں، جو سلف صالحین سے بالکل ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کی مرضی، آپ کا دماغ ہے، آپ جس کو جیسے سمجھنا چاہیں سمجھیں، لیکن جب آپ کو دیکھیں گے یہ حدیث ہے اور حدیث کو ہم ویسے سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا، تو آپ صراط مستقیم پر ہوں گے۔ ورنہ شیطان آپ کو ہر لمحہ بیٹھا ہے کہ آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ کسی طرح آپ دین اسلام سے دور ہو جائیں۔ اچھا اسلام میں آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے۔ اچھا اللہ کے نبی کی باتوں میں بھی آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو آپ کے دل کو اتنا بغض اور کینے سے صحابہ کرام کے لیے بھر دیا جائے کہ ان حدیثوں کی اہمیت باقی ہی نہ رہے۔ پھر حدیثوں کو آپ کہیں کہ وہ تو ہم اپنی مرضی سے سمجھیں گے۔ پھر لوگ جو اپنی مرضی پیش کریں، اپنے باتوں کی جالوں میں، اپنے باتوں کی جادوگری میں جیسا سمجھائیں ویسا آپ سمجھتے چلے جائیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے دو ہی چیزیں اتاری، اللہ کا قرآن ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو قرآن پاک کی تشریح، اور ان حدیثوں کو پیش کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا آپ طے کر لیجئے کہ ہمارے صحابہ کرام جن حدیثوں کو جیسے سمجھ رہے ہیں ہم کو بس اسے ویسے ہی سمجھنا ہے، اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر کے رائی کا پہاڑ نہیں بنانا ہے، اپنی باتوں کو حدیثوں کے اندر نہیں داخل کرنا ہے، اپنی رائے کو حدیثوں کے اندر نہیں داخل کرنا ہے۔ اگر ہم کر دیں گے تو پھر شریعت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے اور ہم کچھ اور ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا راستہ کھینچا، کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا۔ اللہ کے نبی کی پیروی کرو، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے چلے۔ اب اللہ کے نبی کی باتوں کو بتانے والے صحابہ کرام، آپ یہ عمل کر لیجئے جنت پہ چلے جائیں گے، یہ کام کر لیجئے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے نہیں ٹوٹتی، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس سے نہیں ٹوٹتا، آپ کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یوں کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث کے اندر ملیں، اور صحابہ کرام اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں اور عمل کر رہے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے، سر پر دوڑتے ہوئے جنت کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اسی سیدھے راستے پر شیطان مردود بیٹھا ہے، آپ کو اسلام کی طرف نہ آنے دیں۔ اسلام کے اندر آ گئے تو اب تو آپ مسلمان ہو گئے، تو پھر نبی کی باتوں پر عمل نہ کرو، اپنے بزرگوں کی بڑوں کی باتوں پر عمل کرو، وہ بھی آپ چھوڑ کر تیار ہوئے کہ نہیں حساب ہم تو اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کریں گے، تو پھر اللہ کے نبی کے صحابہ جو حدیثوں کو پہنچانے والے ہیں ان کے تعلق سے دل کے اندر بغض پیدا کر دو، تاکہ ان کی پیش کی ہوئی حدیثوں پر آپ کو یقین نہ رہے۔ جب ان کی پیش کی ہوئی حدیثوں پر آپ کو یقین نہیں رہے گا تو حدیثوں پر آپ عمل نہیں کریں گے، حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے تو نبی سے دور ہو جائیں گے، نبی سے دور ہو جائیں گے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ کچھ طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ قرآن پاک کو سمجھیے حدیثوں سے، اور حدیثوں کو سمجھیے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں جو آپ کے دل میں بغض پیدا کرے، نفرت پیدا کرے، احترام اور محبت کے بجائے وہاں پر شکوک اور شبہات پیدا کرے، آپ سمجھ جائیے یہ آپ کی جڑ کاٹ رہا ہے، اور آپ کو حدیثوں سے آج نہیں تو کل دھیرے دھیرے آپ خود ہی آٹومیٹک دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان تمام فتنوں سے، فسادوں سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔